أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى هذه السورة أنزلناها فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما أداها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النور کی ابتدا میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ انزلناها، یہ سورت جو ہم نے اتاری، قرآن تو سب اللہ نے اتارا، لیکن اس سورت کے بارے میں یہ کہنا جو ہے اس سورت کی شان بڑھاتا کہ اس سورت کی خاص عظمت ہے کہ اللہ نے سارے قرآن کی تنزیل کے علاوہ اس کا علیحدہ تنزیل کا ذکر فرمایا. اس لیے فرماتے ہیں ہذہ سورۃ انزلناها، یہ سورت جو ہم نے اتاری ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ تنبیہ علی الاعتناء بها، اس میں تنبیہ ہے کہ اس سورت کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ سورت جو ہے بڑے عظیم احکام پہ مشتمل ہے. اس لیے حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنرز کو لکھا تھا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنے عورتوں کو سورۃ النور پڑھایا کرو، یعنی گھر میں اپنے بیوی بچے بیٹیاں ان کو سورۃ النور کی تعلیم دیں اور تفسیر پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے سنائیں. اب فرماتے ہیں وفرضناها، قال مجاہد وقتادہ بینا الحلال والحرام والامر والنهي والحدود. وقال البخاری ومن قرأ فرضناها يقول فرضناها عليكم ولا من بعدكم. بعض علماء نے فرمایا وفرضناها مانا یعنی بینا، اس صورت میں ہم نے حلال حرام امر نہی حدود سب بیان فرمائے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نے پڑھا فرضنا، بعض نے فرمایا فرضناها، مانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اور تمہارے بعد میں آنے والوں پر یہ احکام جو ہیں وہ فرض قرار دیے ہیں. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آیات کا معنی نشانیاں، آیات کا معنی قرآن کی آیت، آیات کا معنی معجزات. جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو معجزات دیتے ہیں وہ بھی تو ان کی صداقت کی نشانی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلے ہوئے معجزے عطا فرمائے تھے. تو آیت سے مراد جہاں قرآن کی آیت ہے وہاں آیت سے مراد جو ہے نشانی بھی ہے، اور پیغمبروں کے معجزے جو ہیں وہ بھی آیات ہیں، کیونکہ ان کی صداقت نبوت اور رسالت پہ وہ نشانی ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس صورت میں ہم نے بڑی کھلی آیتیں نازل کی ہیں، اے مفسرات واضحات. کیونکہ قرآن پاک میں کسی جگہ ابہام ہوتا ہے، کسی جگہ اجمال ہوتا ہے، کسی جگہ تفصیل اور تفسیر ہوتی ہے. اس میں ہم نے کھول کھول کے احکام بیان کیے ہیں تاکہ کوئی کسی قسم کے اشتباہ میں نہ رہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم اس سے عمل کرو. ثم قال تعالی الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. یعنی هذه الآیۃ الکریمۃ فیہا حکم الزانی فی الحد،
اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانی مرد ہے یا عورت ہے زنا کی حد بیان فرمائی ہے. وللعلماء فی تفصیل ونزاع فإن الزانی لا يخلو اما ان يكون بکرا وهو الذی لم يتزوج. کیونکہ زنا کرنے والا جو ہے لازمی بات ہے کہ دو قسموں سے خالی نہیں ہوگا، یا کنوارا ہوگا یا شادی شدہ ہوگا. یا تو ایسا ہوگا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، بکر ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے، یا دونوں محسن ہیں شادی شدہ ہیں. او محسن وهو الذی قد وطئ فی نکاح صحیح، اور محسن اس کو کہتے ہیں کہ جس کا نکاح صحیح ہو چکا ہو اور وہ اپنی بیوی سے صحیح معنی میں وطی اور جماع بھی کر چکا ہو. وهو حر بالغ عاقل، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو. اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، ابھی نابالغ نہ ہو. اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ عاقل ہو، مجنون نہ ہو، کیونکہ اگر دیوانہ ہے تو اس پہ حد نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کوئی لڑکا بالغ ہی نہیں ہوا، ابھی چھوٹا ہے، تو اس پر بھی حد نہیں ہوتی. اسی طرح حر اور عبد کے اندر بھی فرق ہے. ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما اذا کان بکرا لم یتزوج، اگر وہ کنوارا ہے شادی نہیں ہوئی، فإن حده جلد 100 حد 100 جلدة، اگر کنوارا بندہ مرد ہے یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑا اس کی سزا ہے. وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ يُغَرِّبَ مِنْ بَلْدِهِ جَمْهُورِ الْعُلَمَاء، اور بعض علماء ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کو 100 کوڑا بھی مارا جائے اور ملک سے بھی نکال دیا جائے، 1 سال کے لیے اس کو نکال دیا جائے. خلافاً ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں. فإن عندهن التغریب إلى رأی الامام، وہ فرماتے ہیں کہ اصل حد جو ہے وہ قرآن نے بیان کی ہے کہ 100 کوڑا مارا جائے. اب اس کو 1 سال کے لیے ملک سے نکالا جائے یا نہ نکالا جائے یہ امام کی مرضی ہے. یعنی یہ تعزیر میں تو شامل ہے، حد میں شامل ہے. یعنی باقی ائمہ کا فرق کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے لیے ملک سے نکالنا بھی حد میں شامل ہے. یعنی 100 کوڑا بھی مارو اور اس کو ملک سے بھی 1 سال کے لیے نکال دیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، قرآن نے فرمایا فقط 100 جلدۃ، قرآن نے تغریب عام کا ذکر نہیں فرمایا. لہذا تغریب عام جو ہے وہ تعزیر میں تو شامل ہے لیکن حد میں شامل ہے. اب اگر قاضی اور امام سمجھتا ہے کہ اس بندے کو شہر سے ملک سے نکالنا بہتر ہے، نکال دے. سمجھتا ہے کہ نہ نکالنے میں فائدہ ہے تو نہ نکالو. اچھا آج کل نکالنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 1 سال کے لیے بند کر دو، تو گویا ملک سے نکل گیا نا، اس کے حرکت پہ پابندی لگ گئی، آزاد نہیں پھر رہا نا. ورنہ کہیں نکالو گے، اچھا ایک لڑکی ہو نوجوان زنا اگر 1 سال کے لیے نکالو دوسرے ملک میں، پھر کیا کرے گی؟ کوئی بات ہے؟ آخر اس کو اکیلا جو نکالو یا اس کے ساتھ ماں باپ سارے خاندان کو نکالو، ان کا کیا جرم ہے؟ اچھا ان کا جرم نہیں ہے، اور کنواری لڑکی ہے، نوجوان ہے، غلطی ہو گئی آپ نے اور اس کو ملک سے بھی نکال دیا کہ اور جا کے گناہ کریں. اس لیے یہ امام کی رائے پہ ہے کہ امام چاہے تو اس کو نکالے، چاہے تو نہ نکالے. اور اب نکالنے کا معنی ہے کہ جیل ڈال دے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں انشاء غرب انشاء لم یغرب وحجت الجمہور فی ذلک ما ثبت فی الصحیحین، اور جمہور کی حجت جو ہے من روایت زہری عبداللہ بن مسعود نبی ہریرہ زید بن خالد الجہنی فی الاعرابیین بالأعرابيين الذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني هذا كان أصيفا يعني أجين لهذا فزنا بامرأته فابتديت ابني منه ب100 شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى الوليد الغنم رد عليك وعلى ابنك 100 جلدة وتغريب عام. بغض يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وفي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد 100 كان بكرم يتزوج
فاما اذا كان محسنا فهو الذي قد بدي في نكاح صحيح وحر بالغ عاقل فانه يرجم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور ائمہ کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ 100 کوڑا بھی مارا جائے اور 1 سال کے لیے تغریب نکالا بھی جائے. ان کی دلیل یہ حدیث مبارک ہے جو بخاری اور مسلم میں روایت کی گئی ہے. حضرت ابی ہریرہ اور زید بن خالد الجہنی روایت فرماتے ہیں فی الاعرابیین اللذین اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 آدمی تھے، اعرابی تھے یعنی جنگل میں رہنے والے بدو تھے. وہ دونوں حضور کی خدمت میں آئے تو ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ ان ابنی ھذا کان اسیفا، میرا بیٹا جو ہے نا اس کے پاس ملازم تھا، اس کے پاس نوکری کرتا تھا. فزنا بامرأتہ، اس کی بیوی سے اس نے زنا کیا. تو میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے میں نے کہا کہ تم میرے بیٹے کی غلطی معاف کر دو تو میں تم کو 100 بکری بھی دوں گا اور 1 لڑکی بھی دوں گا اگر تم میرے بیٹے کی یہ غلطی جو ہے معاف کر دو. لیکن پھر میں نے جب علماء سے پوچھا، اہل علم صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا بھی نہیں یہ تو بات غلط ہے، تمہارا بیٹا جو ہے وہ کنوارا ہے اور اس نے زنا کیا ہے، اس میں تو 100 کوڑا لگے گا اور 1 سال کے لیے اس کو ملک سے نکالا جائے گا. تو اب آپ مہربانی فرمائیں کہ میرا فیصلہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ تعالی، میں تمہارے درمیان وہ حکم کروں گا جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے. الولیدۃ والغنم رد علیک، کہ وہ لڑکی اور بکریاں جو ہیں وہ تیری ہیں، وہ واپس لے لو، کوئی حق نہیں اس کو لینے. وعلی ابنک مئۃ جلدۃ وتغریب عام، تیرے بیٹے میں 100 کوڑا حد ہے اور 1 سال کے لیے نکالا جائے. اور آپ نے فرمایا بغض یا انیس جو ہیں یہ قبیلہ اسلم کے آدمی. آپ نے فرمایا کہ کل جانا اس کے آدمی کی بیوی کے پاس، فإن اعترفت فرجمھا، اگر وہ اعتراف کرے کہ اس نے زنا کرایا ہے تو پھر رجم کر دو اس کو، کیونکہ وہ تو شادی شدہ ہے. وہ لڑکا جو تھا وہ تو شادی شدہ نہیں تھا، اس لیے اس کی سزا تھی 100 کوڑا اور 1 سال کے لیے ملک بدری. لیکن اس کی بیوی تو شادی شدہ ہے، اگر وہ اعتراف کرتی ہے کہ واقعی میں نے زنا کیا ہے، کرایا ہے، تو اس کو پھر رجم کر دو. فغدا علیہا فاعترفت فرجمھا، حضرت انیس اس عورت کے پاس گئے، اس نے کہا ہاں میں نے زنا کیا ہے. اس دور میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو گناہ بھی ہوتا تھا اعتراف کرتے تھے کہ دنیا کی سزا مل جائے لیکن جہنم کی سزا سے بچ جائے. وفی ھذا دلالۃ علی تغریب الزانی مع جلد 100. تو اس حدیث سے حجت پکڑی ائمہ کرام نے کہ 1 سال کے لیے اس کو نکالا جائے اور 100 کوڑا بھی مارا جائے. فاما اذا کان محسنا، اگر وہ محسن ہے، شادی شدہ ہے، قد بطی فی نکاح صحیح وهو حر بالغ عاقل، آزاد بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، فإنه يرجم، پھر اس کو سزا رجم منع ہوتا ہے پتھر مار مار کے مار دیا جائے. تو اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب ایسی گندگی پھیل جائے تو اس جڑ کو ہی کاٹ دو، اس درخت کو ہی کاٹ دو تاکہ دوسری جگہ اپنی جراثیم نہ پھیلائے. اس لیے اسلام نے ایسی سزائیں رکھی ہیں کہ اگر ان کا نفاذ ہو جائے تو گناہ کٹ جاتے ہیں، جڑیں کٹ جاتی ہیں. اور انگریز کا قانون جو ہے وہ گناہ پیدا کرتا ہے، گناہ پیدا کرنے کی مشین ہے. اس کے اندر سب سے پہلے تو زر زمین کے لیے قانون ہی کوئی نہیں، نہ عورت، نہ جائیداد، نہ زمین، جو قابض ہے بس اس کی ہے، باقی مالک روتے رہیں پھرتے رہیں سالہ سال. اسی طرح عورت نے کہہ دیا کہ نہیں جناب میں تو اپنے منشے سے اس کے گھر میں رہتی ہوں، مجھے نہ کوئی جبر کیا ہے، نہ اس نے نکالا ہے، نہ اغوا کیا ہے، نہ ڈرایا ہے، نہ دھمکایا ہے، میں عاقل بالغ آزاد ہوں، اپنے منشے بس بات کروں. والدین دیکھتے رہیں اور وہ اپنے دوست کے ساتھ زنا کرتی تھی، کیونکہ انگریز کا قانون ایسا. تو صاف بات ہے کہ پھر جرائم تو پیدا ہوں گے، جرائم ختم تھوڑے ہوں.
اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ایسی سزا رکھو کہ دوبارہ کوئی تصور نہ کر سکے کسی کی بیٹی کی عزت اور عصمت پہ حملہ کرنے کا۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ کے ملکوں میں اخبار میں آتا ہے اجتماعی آبرو ریزی کہ لڑکی کو اٹھا لیا اور 4 5 10 غنڈے اس کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوئے کہ وہ لڑکی اسی حالت میں مر گئی لیکن ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ بعض ایسے بھی ہوئے کہ 8 سال کی لڑکی سے زنا کیا اور لڑکی مر گئی، ایسے واقعات۔ اچھا، بعد ایسا بھی ہوا ہے کہ لڑکی سے زنا کیا کھیتوں میں، اس کو ننگا کر کے پورے بازار میں پھرایا، بعد نے اس کے سر پہ اس طرح پھیر دیا اور بازار میں ننگا کر کے پھرایا، بغیرت قوم دیکھ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اسلام نے ایسی سزا رکھی ہے نا کہ اچھا یہ مردود اپنی بیوی کے بعد دوسری کی بیوی پر بھی نظر رکھتا ہے، ختم کر دو، اس کی جڑ کاٹ دو ہمیشہ۔ یعنی آپ یقین کریں کہ آج اپنے ملک میں آپ یہ حد زنا جاری کر دیں، 6 مہینے کے بعد اگر ایک زنا بھی ہو جائے نا، مجھے جو مرضی آئے سزا دیں، لیکن یہ نہ ہو کہ زنا کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا، پھر تو جرم نہیں رکے گا۔ کہ بڑے آدمی کا آج کل یہی ہوتا ہے نا کہ بڑے آدمی نے کار کے نیچے جناب بندہ کچل دیا، پولیس کے آنے سے پہلے وہ پیچھے بیٹھ گیا، ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ گیا، یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ڈرائیور سے، ڈرائیور کو چھڑا لیں گے۔ بڑے آدمی کا تو کوئی جرم ہے ہی نہیں نا، اس پر تو قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ اور بڑا آدمی جتنا بڑا آدمی ہے اتنا بڑا غدار ہے، بینکوں کو کھا گیا، ملک کو لوٹ کے کھا گیا، اور بالکل وائٹ کالر ہے، کہتا ہے جی بتاؤ میرا جرم ثابت کرو۔ بدبخت کون جرم ثابت کر سکتا ہے؟ جو رشوت لیتا ہے سند لکھ کے دیتا ہے، کل جرم ثابت ہوگا، گواہوں کے سامنے کوئی عقل کی بات ہے؟ کون ثابت کر سکتا ہے؟ دنیا میں وہ محکمے، یہ تو ان کا جرم ثابت ہو جاتا ہے جو ذرا دبکے میں آگے کمزور ہو جاتے ہیں، جو زور والے ہیں ان کا کیا جرم؟ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، پھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آج تو مولوی کا جرم کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، تو ان لٹیروں کا جرم کون ثابت کرے گا؟ دیکھو نا جی، آپ ایک مولوی صاحب ہے مثال کے طور پہ، نہ اس کی زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کوئی آمدنی ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی بزنس ہے، گاڑی اس کے پاس لینڈ کروزر ہے، 2 ٹیلی فون ہیں، آفس گورنر کی طرح سجا ہوا ہے، گھر میں 5 کمرے ہیں تو 10 اے سی لگے ہوئے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا ہے جو لوگوں نے زکات دیا، آدھا خود پی گئے، آدھا مدرسے میں خرچ کر دیا، ان کا جرم کوئی نہیں ثابت کر سکتا، تو ان لٹیروں کا جرم کون؟ اچھا، اب بڑے بینکوں والے کیا کرتے ہیں جناب، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں نا جی، وہ ایک نئی اسکیم نکلے گی نا جی، اچھا فشنگ، ہم نے مچھلی کا بڑا جناب وہ لگانا ہے بنا، تاکہ ملک کو ہم مچھلی سپلائی کریں اور باہر بھیجیں اور زر مبادلہ کمائیں، اور 8 10 مربع بالکل زمین جس کی بنجر کوئی قیمت ہی نہ ہو نا جی، جہاں 1 لاکھ کا مربع مل جائے 10 لاکھ کی زمین لے لیں گے، بینک میں پلج کرا کے 10 کروڑ قرضہ لے لیں گے۔ اچھا، قرضہ کھا جائیں گے، بینک ہے جی قرضہ دو، نے کہا جی زمین پلج ہے بیچ دو، زمین تو ہے 10 لاکھ کی، کون خریدے گا؟ انہیں کیا کہوں گا، میں کیا کروں گا، جو کچھ میرے پاس ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، حاضر ہوں، لے لو۔ اچھا، اب ایک اور چکر چلا ہے آپ کے ملک میں، جو بڑے آدمی ہیں نا، پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی نئی اسکیمیں آتی ہیں نا باہر کے ملکوں کی تاکہ ہمارے ملک کی ترقی ہو، تو 4% پہ 2 کروڑ قرضہ لے لیا، قرضہ لے کر وہی 2 کروڑ جو ہیں دوسرے بینک میں 14 قرضے پہ ڈال دیا، ادھر سے 2% دینا ہے نا، ادھر سے 14 آ رہا ہے، 12 تو میرا نفع ہے نا، پیسہ بھی محفوظ ہے، 12% گھر میں بیٹھے کھا رہے ہیں۔
وہ سستے قرضے بڑے آدمی کے ملتے ہیں نا، غریب آدمی کو مہنگا ملتا ہے. جو سستے قرضے آتے ہیں نا جس میں مدد شامل ہوتی ہے 2%، 1.5%، 1%، آدھا %، 3%، وہ سب بڑے آدمی لے لیتے ہیں. مستحق ہے نا بیچارے، غریب یتیم ہے نا. وہ قرضے لینے کے بعد وہی پیسہ دوسرے بینک میں 12%، 10%، 11%، 20% پہ ڈال دیں گے. ادھر سے پیسے جو اوپر آئیں گے وہ لیں گے، ان کو 2% دیتے رہیں گے. جب گورنمنٹ زیادہ ڈنڈا دے گی پیسہ نکال کے دیں گے، یہ جناب اپنا لے لو، ہم تو بالکل صاف دامن ہیں، کام نہیں کر سکے، پیسہ لے لیں ہم. انا للہ و انا الیہ راجعون. علاج کیا ہے؟ علاج وہی ہے جو حضرت عمر نے کیا تھا. اس نے کہا جن کا ثابت ہو جائے نا کہ اس نے مال حرام سے جائیداد بنائی، ساری جائیداد چھین لو. اس سیدھے ہو گئے، 2 دن کے بعد سیدھے ہو گئے. حجاج ابن یوسف جب گیا تھا گورنر بننے کے بعد بغداد میں، اس کا ظالم ہونا الگ بات ہے، لیکن وہ اتنا اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا، اتنا اچھا منتظم تھا وہ ظالم، کہ اس نے پہلے دن جو تقریر کی اس نے کہا لوگوں سن لو، اب تمہارا گورنر میں ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنے رعایا کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کروں. آج کے بعد تم گھروں میں سو جاؤ اور دروازے کھلے رکھو. اب عوام سوئیں گے اور میں جاگوں گا، میں پہرا دوں گا، جس کا کوئی نقصان ہو میں ادا کروں گا. ہفتے کے بعد ایک آدمی نے رپورٹ کی، اس نے کہا جناب میں سڑک پہ جا رہا تھا، میری جیب سے میرا ایک چھوٹا سا پرس تھا، بٹوا تھا، ایک رومال تھا، وہ گر گیا. اس میں کچھ 10-20 دینار بھی تھے. وہ میں نے بڑا ڈھونڈا ہے، مجھے نہیں ملا. اور نے کہا جو جمعہ پڑھ لیتے ہیں تمہاری فریاد میں سنتا ہوں. جمعہ کی نماز جب ہو گئی، اس مسجد میں 30,000 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، اتنی بڑی مسجد تھی. اس نے حکم دیا دروازے بند کر دو. دروازے بند کر دیے گیا. اس نے کہا 1 گھنٹے کا موقع دیتا ہوں میں، جس بندے نے اس کا رومال اٹھایا ہے وہ خود پیش ہو جائے یا ثابت کرو کہ کون ہے، ورنہ میں 30,000 آدمی کو قتل کر دوں گا. 15 منٹ لگے، بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جناب میں نے رومال چوری تو نہیں کیا جناب، سڑک پہ پڑا تھا. میں نے کہا تمہارے باپ کا تھا؟ سڑک پہ جو پڑا تھا تمہارے باپ کا تھا، تم نے جا کے پولیس میں جمع کیوں نہیں کرا؟ ہاتھ کاٹ دو بدبخت. انہوں نے کہا تمہارا ہاتھ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اپنی جیب کے علاوہ لوگوں کی جیب میں چلا گیا، چھوٹا کرو اس کو. ساری زندگی عبرت بن کے پھرتا رہے دنیا میں. یہ کوئی سزا ہے؟ 20 لاکھ چرا لو، 15 دن کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے، اچھا وکیل رکھ لو. ہمارے ہاں تو ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ رشوت لے کے پھنس گیا، دے کے چھوٹ جا. 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ. اچھا وکیل ہو جائے نا، وہ مقدمے کو اڑا کے رکھ دے. کون ثابت کر سکتا ہے؟ کون ثابت کر؟ وہ تو زمانہ تھا صحابہ کا، عورت ہے زنا ہو گیا، یا رسول اللہ گناہ کیا. وہ بی تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے. انہوں نے کہا وہی دنیا کی سزا بہتر ہے، جہنم میں تو نہیں ملے گی. وہ تو دور تھا جناب. آج تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یقین کریں کہ آج بھی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے اس وقت پوری دنیا میں ہم چیلنج کرتے ہیں. عیسائیت اپنی موت مر چکی ہے، یہودیت اپنی موت مر چکی ہے، جن کا کوئی مذہب نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی دستاویز نہیں، کوئی بنیاد نہیں. نہ ایمان سے کہو یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے کہ خدا 3 میں کوئی ایک ہے. نہ ایمان سے کہو یہ عقل کی بات ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا عقیدہ دیکھو، کہتے ہیں 3 میں ایک ہے. کون ہے؟ کہتے ابھی تک یہ حل نہیں ہو سکا. ثالث و ثلاثۃ، بس ان 3 میں ہے کوئی.
اچھا یہ بھی پتہ نہیں لگتا، کبھی کہتے ہیں وہ تین کون ہیں، کہتے ہیں جی ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک ہوئے جبریل، ایک خدا. کبھی کہتے ہیں نہیں، ایک عیسیٰ، ایک بی بی مریم، ایک خدا. اچھا خدا مؤنث بھی ہوتا ہے؟ واہ بھائی واہ. وہ ایک دفعہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا نا، یہ آپ کے وہاں ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، یہ خسرا جس کو کہتے ہیں نا، خسرا، ہیجڑا، خنسا مشکل، ان کا بھی بیان آیا تھا. انہوں نے کہا مردوں کی حکومت بھی دیکھ لی، عورتوں کی بھی دیکھ لی، اب ہمارا بھی تو نمبر ہے نا، ہمیں بھی موقع دو. بات تو ٹھیک ہی تھی. زنخے جن کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا بابا مرد بھی دیکھ لی، عورتیں بھی دیکھ لی، اب باقی ہم رہ گئے، تیسری پارٹی ہمیں آنے دو. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی اللہ معاف فرمائے، یہ ایمان سے کہو، یہ عقیدہ ہے کہ بلا تین میں کوئی ایک ہے. اچھا دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ ایک ہفتہ گناہ کرو، سنڈے والے دن چرچ میں آ کے پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اور ایک مخصوص فنڈ جو ہے اتنی پرسنٹ جو ہے وہ پادری صاحب کی نظر کر دو، وہ کھڑے ہو کے تمہیں بپتسمہ دے کے تیرے ہفتے کے گناہ معاف کر دے گا. جاؤ پاک. ماشاءاللہ پادری نہ ہوا، واشنگ مشین ہوئی ہے، جس کے چاہے کلیئر کر دے، کلین کر دے. نہ ایمان سے کوئی یہ مذہب ہے، کوئی تماشا ہے. اچھا اور اس کے بعد جناب یہودیت ہے، ان کو تو آج تک یہ پتہ نہیں لگا عزیر کہاں ہے. کبھی کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، کبھی کہتے ہیں فوت ہو گئے. اچھا ابھی تورات، وہ کہتے ہیں ہاں تورات ہے تو صحیح لیکن صحیح نہیں ہے. اچھا جی کوئی تمہارے مذہب میں شامل ہونا چاہے گا؟ نہیں جی نہیں، ہمارے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا. ہاں ایک شرط ہے کہ ماں یہودی ہو، ورنہ 2 نمبر یہودی تو ہو سکتا ہے، 1 نمبر نہیں ہو سکتا. یعنی جیسے جوتا 2 نمبر بکتا ہے، مذہب بھی 1 نمبر بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے. ایمان سے کہو یہ مذہب ہے. اچھا ہندو ہیں، ہندو کی تعداد پتہ نہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی، 20-25 کروڑ. ان کے دیوتا ہیں 35 کروڑ. یعنی پوجنے والے تھوڑے ہیں، خدا زیادہ ہیں. اور پھر خدا کی شان دیکھو، خدا ربڑ کے بھی ہیں، پلاسٹک کے بھی ہیں، لکڑی کے بھی ہیں، لوہے کے بھی ہیں، پیتل کے بھی ہیں، ہر بلا کے ہیں، سیمنٹ کے ہیں، ہر چیز کے ہیں. اچھا آپ جائیں نا مارکیٹوں میں جہاں خدا بکتے ہوں، سب لٹکے ہوئے، خدا لٹکے ہوئے ہیں، رسہ ڈالا ہوا ہے ان کی ٹانگ میں، خدا 100 خدا لٹکا ہوا ہے. میں نے خود دیکھا ہے ہانگ کانگ میں، چائنا میں، تھائی لینڈ میں نے خود مارکیٹوں کی مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں خداؤں کی. آپ 10 روپے والا خدا خریدو، 10 لاکھ والا خریدو. بعض خدا انہوں نے ایسے بھی بنائے نا، ان کی آنکھوں میں ڈائمنڈ لگا دیے ہیں، وہ مہنگے خدا مہنگا ہو گیا. اور بعض عام پلاسٹک کا ہے، وہ خدا سستا ہو گیا. ہر آدمی خدا لے کے جیب میں ڈال دیتا ہے، جہاں مرضی آئی خدا سامنے رکھ کے بیٹھ گئے عبادت کرنے. جب چلے بڑا اٹھایا خدا کو، فولڈنگ کیا، جیب میں ڈالا، خدا جیب میں ہے، بندہ جا رہا ہے. نہ ایمان سے کہو یہ مذہب ہے، نہ آپ کہیں یہ مذہب ہے. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی جب مسلمان ہوئے تو ہم نے ان سے کہا کہ کوئی زمانے جاہلیت کا ہمیں واقعہ سناؤ. یعنی جب تم کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس دور کا واقعہ سنا. اس نے کہا یار ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ بت فائدہ نہیں دیتے، بت نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے، لیکن میرا جو بت تھا نا، میرا جو خدا تھا، اس نے مجھ کو بڑا فائدہ پہنچایا. صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیا فائدہ دے گا بھائی. اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میرا ایک خدا تھا اور وہ بڑا خوبصورت تھا اور چھوٹا تھا، اور میں سفر میں بھی ہمیشہ اس کو ساتھ رکھتا تھا. اور جب صبح کو میں اٹھ کے غسل کر کے فارغ ہو کے اپنے خدا کو سامنے بیٹھ بٹھا کے اور میں عبادت کرتا تھا، اس کا پوجا کرتا تھا اور اس سے مدد مانگتا تھا اور سفر کیا، پھر چل پڑے. ایک دفعہ کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، صحرا تھا، پورا ریت کا علاقہ تھا. میں نے اپنا سامان بھی رکھا، اپنے خدا کو بھی نکال کے سامان کے اوپر رکھا، اور میں قضاء حاجت کے لیے دور نکل گیا کہ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کے وضو کر کے آؤں گا تو اپنے خدا کی عبادت کروں گا. کہتے واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک لومڑی کھڑی ہے میرے خدا کے سر پہ پیشاب کر رہی ہے.
جنگل تھا نا جی، کوئی لومڑی جو نکلی اس نے دیکھا اونچی چیز ہے، ہر چیز اونچی چیز پہ بیٹھتی ہے نا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں صبح کو جاؤ نا، ماشاءاللہ ہماری گاڑیوں پہ صبح چھت، اچھا کتا اوپر بیٹھا ہوگا، بلی اوپر بیٹھی ہوگی، اچھا بیٹھیں گے بھی اس گاڑی پہ جو صاف ستھری ہو، جو میلی ہو کبھی نہیں بیٹھتے، تجربہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا رب ھذا والثعلب یبول علی راسہ، میں نے کہا بدبخت تو، اچھا خدا ہے کہ تیرے سر پہ جو ہے لومڑی پیشاب کر رہی ہے، لعنت ہو تجھ پہ۔ میں نے اس کو توڑا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو مجھے بت نے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ یاد رکھو کہ اس وقت بدھ ازم ہے، ہندو ازم ہے، یدھ مت ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، مجوسیت ہے۔ مجوسی کہتے ہیں آتش پرست، جو آگ کے پجاری ہیں، ان کے معبد میں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ مسلمانوں خدا کے لیے آنکھیں کھولو، اس مجوسیت کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس نے آگ میں ڈال دیا ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا جی، چراغاں ہیں اور چراغ ہیں اور جناب او جھنڈیاں ہیں اور کیا ہیں، اور معراج میں چراغاں ہو رہا ہے، معراج کا آگ سے کیا تعلق ہے؟ خدا کے لیے مجھے سمجھاؤ۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجدوں کے اندر جو انگارے جلا کے خوشبو رکھی جاتی ہے، انہوں نے کہا یہ بھی خلاف ادب ہے۔ حضور کے زمانے میں خوشبو جو ہے خلوق استعمال ہوتی تھی۔ خلوق مانا وہ خوشبوئیں جو مسجد کی دیوار کو لگا دی جاتی تھی، جیسے ہم عطر لگاتے ہیں تاکہ مسجد میں خوشبو آئے، تو لیکن آگ نہ جلائی جائے، کیونکہ ایک من وجہ یہ خوف ہوتا ہے۔ دیکھیں نا اب اللہ نے ہمیں منع کیا کہ سورج نکل رہا ہو تو تم نماز کیوں بھائی؟ ہم نماز سورج کی پڑھیں گے؟ ہم نماز کس کی پڑھیں گے؟ لیکن اس وقت چونکہ سورج کا پجاری سورج کی عبادت کرتا ہے، تو کہیں ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کوئی جاہل اس شک میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ہم بھی شاید سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہ جاڑی کاٹ دی، فرمایا اس وقت نماز نہ پڑھو، ڈوب رہا ہے، نہ پڑھو، سر پہ ہے، نہ پڑھو، تاکہ تمہاری عبادت میں کسی غیر کی عبادت کا شبہ نہ ہو سکے۔ اسی لیے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں حیدرآباد دکن کی مکہ مسجد میں ایک جلسہ تھا انڈیا میں، میں وہاں جب جلسے میں جا رہا تھا، اچھا خدا کی شان ہے کہ جس رات میرا وہاں کانفرنس تھی اسی رات وہ دیوالی کی رات تھی۔ ہندوؤں کی دیوالی ہوتی ہے نا، تو تم تو سب کو جانتے ہو نا ماشاءاللہ، روز فلمیں دیکھتے ہو، تمہیں تو ان کی دیوالی نہیں اندر کی حلالی کا بھی پتہ ہے۔ اور فلمیں دیکھو، فکر نہ کرو، انشاءاللہ ہماری بیٹیاں بھی سندور لگاتی ہیں ماشاءاللہ، تلک لگاتی ہیں، سندور لگاتی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بیٹا، مسلمان بیٹے کا باپ جو ہے، ان کا دادا مر گیا، تو بیٹا ہر 2 منٹ کے بعد 50 آدمی آگے کہے ابا جان وہ دادے کو کب آگ لگانی ہے؟ میں آگ لگاؤں گا۔ وہ فلم دیکھتا تھا نا کہ مردے کو آگ لگائی جاتی ہے، وہ تیار کھڑا ہے دادے کو جلانے کے لیے۔ اور فلمیں دیکھو جی، اور امن اور محبت کے سفیر بلاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، جب غیرت مر جائے پھر جو مرضی آئے کرو۔ اسی لیے میرے مدی نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے جو مرضی آئے کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تو میں جب گیا، دیوالی کی رات تھی اور ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ جگہ، اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے جب آ رہے تھے، میں نے دیکھا، حیران ہوا کہ دیے ہی دیے ہیں جناب، دیواروں پہ دیوں کی قطار ہے اور راستوں میں دیوں کی قطار ہے اور دکانوں پہ بھی دیے ہیں، اور اتنے ہیں کہ گن نہیں سکتے۔ ہر
دیوار ہے نا جی مکان کی، 1,000 دیا رکھا ہوا ہے، جل رہا ہے. تو مجھے تجسس ہوا کہ بھئی یہ کیا مطلب ہے؟ اگر روشنی کرنی ہو تو 4 دیے بھی کافی ہیں، یہ 2,000 دیا رکھنے کی کیا تکلیف ہے؟ دیکھو نا جی، آپ نے مسجد کو روشن کرنا ہے، 4 بڑے بلب لگا لیں، فلڈ لائٹ لگا لیں، بات ختم ہوگی. 2,000 کم کمار رونق اور فوٹو اور کھینچی اور رسیاں اور لکھ، یہ کیا تماشا ہے آخر؟ تو مان مجھے خیال آیا، میں نے کہا یہ قوم آخر اتنی پاگل تو نہیں ہو سکتی. اچھا پھر دیے جو ہیں، بعض لوگ جو ہیں نا وہ گھی ڈال کے جلاتے ہیں، بعض تیل ڈال کے جلاتے ہیں، بعض دیے جو ہیں وہ گھی ڈال کے جلائے جاتے ہیں. اور اس رات میں ان کا عقیدہ ہے کہ آج ہماری برکت کی اور خیر کی اور رحمت کی رات ہے، شاپنگ کرو، سودا لو، دو، جتنا دو گے، جتنا خریدو گے اور ہمارے گھر بھر جائیں گے. تو مجھے یہاں ایک تجسس ہوا، خیال آیا، سوچ آئی کہ یہ قوم بڑی بنیا تو بڑا سمجھدار ہے، یہ تو چمڑی دے سکتا ہے، دمڑی نہیں دے سکتا. یہ پاگل ہو گیا کہ 10,000 دیا جلا رہا ہے. تو مجھے خیال آیا، وہ میں نے وہاں تقریر میں بھی کہا تھا، میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس قوم کو بھی نور کی تلاش ہے. یہ اس نور کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، روشنی کر رہے ہیں جو اللہ نور السماوات والارض ہے، اس کی تلاش میں مبتلا ہے. خیر میرا ایک خیال تھا، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ایک تخیل تھا، کوئی شریعت کا حکم تو نہیں تھا نا، میرا خیال تھا، دماغ میں آ گیا کہ بھئی یہ بھی اس خدا کے نور کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں. پھر اتفاق سے میں کولون گیا، وہاں کانفرنس تھی، تو ان کو دیکھا کہ وہاں بھی وہ دیے جل رہے ہیں اور منہ جل رہی ہیں اور بتیاں جل رہی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یار ان کو کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کی بھی سال میں ایک رات ہوتی ہے چائنیز کی، جس طرح ہندو دیوالی مناتے ہیں یہ اسی طرح کی دیوالی مناتے ہیں، اور شمع لے کے گلیوں میں اور جنگلوں میں اور باغوں میں گھومتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. ان سے پوچھو کہ کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں ہم خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو مجھے وہ اپنا خیال جو تھا نا کوئی پختہ لگا کہ جو میں نے سوچا تھا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات ہے ان میں، آپس میں ملتی جلتی بات ہے. اچھا وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے سمجھا ہے کہ خدا چراغاں سے ملتا ہے، خدا بتیاں لگانے سے ملتا ہے، دیے جلانے سے ملتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں خدا نور ایمان سے ملتا ہے، اور نور ایمان بلب میں نہیں ہوتا، وہ اللہ دل میں پیدا کرتے ہیں. اور یہ اللہ کا قرآن نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ. اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی بندے پہ راضی ہوتا ہوں، اس کو ہدایت دینا چاہتا ہوں تو اس کے اندر نور پیدا کر دیتا ہوں. وہ نور ایمان ہے، اور یہی نور دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا جب وہ پل صراط کی طرف جائیں گے. فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے بھی نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا، اور وہ دعائیں مانگیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا. تو اصل میں یاد رکھیں کہ یہ دشمنوں کی سازشیں ہیں. کبھی ہمیں وہ انگریزی قانون میں الجھاتے ہیں، کبھی ہمیں انگریزی لباس میں الجھاتے ہیں، کبھی ہمیں وہ انگریزی تہذیب میں الجھاتے ہیں. اسی لیے یہ سارا ایک جال ہے، یہ آج سے نہیں بنا گیا ہے، بلکہ
کہ اس کی تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو بہت پرانی تاریخ ہے. وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان کو شکست دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی ہے. اس کے اندر سے ایمان نکال دو, اس کے اندر سے محبت محمد مصطفیٰ نکال دو, اس کے اندر سے حب صحابہ نکال دو, اس کے اندر سے حب اہل بیت نکال دو, اس کے اندر سے حب قرآن نکال دو. یہ نام کا مسلمان رہ جائے, لباس میں, شکل میں, صورت میں, گھر میں, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, ہر چیز میں تہذیب فرنگی آ جائے. آج بڑے سے بڑے آدمی کا گھر ہے, وہاں کوئی نہیں کہے گا غرفت النوم, کہیں گے یہ بیڈ روم ہے. میرے خیال میں بیڈ روم کہا جائے تو زیادہ اچھا ہے. یہ جناب بیڈ روم ہے اور یہ ڈرائنگ روم ہے. کیا ڈرائنگ روم ہے, اس کو ڈانسنگ روم کہہ لیں. ویسے تو ڈانسنگ فلور بھی اب ہر بڑے گھر میں ہوتی ہے, باقاعدہ بار ہے. یہ ڈرائنگ ہے, یہ ہال ہے, یہ لاؤنج ہے, یہ بالکنی ہے, یہ ٹیرس ہے, یہ ٹینس کورٹ ہے, یہ سوئمنگ پول ہے. ایمان سے کہ یہ تہذیب محمد مصطفیٰ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک میری بات, ایک فقیر کی بات بھی یاد رکھ لے کہ ساری کائنات مل کے اسلام کو مٹانا چاہے, سب مٹ جائیں گے, اسلام بلند ہوگا. میری بات بھی ڈائری میں لکھ لو. اور وہ وقت قریب آ گیا ہے جب اسلام غالب ہوگا اور کفر اپنی موت مر جائے گا. یہ رگڑے مگڑے ہوتے ہیں, کپڑا میلا ہو جائے نا تو پھر دھوبی پھٹے پہ تو مارے گا نا. دھلنا تو ہے نا ہم نے. اگر داغ زیادہ پکا ہو تو پھر تھوڑا سا تیزاب میں بھی ڈالے گا, پیٹرول سے بھی دھوئے گا, مٹی کا تیل بھی ڈالے گا, کلوریکس بھی ڈالے گا. داغ تو مٹانے ہیں نا. یہ رگڑا پگڑا ہے, ورنہ آخر عاقبۃ للمتقین. انجام جو ہے انشاءاللہ وہ الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام ہمیشہ بلند ہے اور بلند رہے گا. اگر ہم گناہگار ہیں تو کیا ہو گیا, ہم نے نہ دیکھا, ہماری نسلیں دیکھ لیں گی, لیکن غالب اسلام آئے گا. اور خدا کی شان ہے, آج جو عیسائیت ہم سے ٹکرا رہی ہے, عیسیٰ علیہ السلام آگے بھی دین محمد کو غالب کرے گا. یہ اللہ کی شان ہے. ورنہ اور پیغمبر بھی تو بیٹھ سکتے تھے نا. کوئی حکمت تو ہے نا, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بٹھایا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. تو ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ آج بھی دنیا کا کوئی ملک اسلام کے حدود کو نافذ کر دے دیانت سے, امانت سے, اور اس کے بعد جرائم ہو جائیں. دیکھیں نا, ایمان سے کہیں یہاں آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں غربت تھی, جس میں اتنی عالم تھا کہ اگر قافلہ مدینہ منورہ جاتا تھا نا جی, 2-2 ہزار بندے اکٹھے جاتے تھے کہ راستے میں بدو مار نہ ڈالیں. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جیسے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مدینے سے لے کر صنعاء تک عورت زیوروں سے لدی ہوئی جائے گی, اس کو کوئی بری آنکھ اور ٹیڑھی آنکھ نہیں دیکھے گا. جب سے انہوں نے قرآن نافذ کیا الحمدللہ, اللہ نے امن بھی کیا, اللہ نے رزق بھی دیا, عزت بھی دی, دولت بھی دی. اللہ قیامت تک ہمیں ان کو محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. میرا بھائی, احرام کی حالت میں دم لاگو ہونے کے لیے کئی غلطیاں ہیں. مثلا احرام میں آپ نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا اور کافی دیر پہنے رہے. احرام میں آپ نے خوشبو لگا لی اور پورے عضو کامل پہ لگا لی. احرام میں آپ نے ناخن کاٹ ڈالے. احرام میں آپ نے بال کاٹ تو پھر دم پڑتا ہے. عورت نماز حرم میں پڑھے یا ہوٹل میں پڑھے, بہرحال عورت کی نماز گھر میں افضل ہے. لیکن اگر حرم آنا چاہے تو شرعاً ہم اس کو منع نہیں کر سکتے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آج کل اپنی عورتوں کو ہوٹلوں میں اکیلا نہ چھوڑیں. آج اعتماد کا دور نہیں رہا. اس سے بہتر ہے کہ حرم میں لے آئیں, حرم میں نماز پڑھے. اور اگر عورت کو ایام ہے تو حرم کے باہر گیٹ پہ بیٹھی رہے, لیکن ہوٹلوں میں اکیلا چھوڑنا میری رائے میں مناسب نہیں ہے. باقی تم جانو, تمہارا کام جانو. کیونکہ عرب تو اب ہے نہیں نا بابا, برادری تو ساری ہماری کھڑی ہے نا.
پورے مکے میں مجھے ایک عرب ڈھونڈ کے دکھا دو. عرب تو آج بھی عرب ہے، لیکن عرب ہے کہاں؟ وہ تو دور ہو جاتے ہیں بیچارے. وہ کہتے ہیں اب یہ لوگ آ گئے، ان کو جانے دو، بس ہم کی طرف دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیں، ورنہ عرب تو عرب ہیں. کہتے جی کہ خانہ کعبہ کا جب طواف شروع کریں بسم اللہ اللہ اکبر، اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر پہ ختم کریں. میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. بالکل جی، آپ عشاء کے بعد مجھے ملیں، کسی حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ویسے حضرت درخواستی صاحب فدا الرحمان صاحب میرے بھائی ہیں. بہرحال آپ جب بھی مجھے ملیں، لاکھ دفعہ ملیں، میں کوئی گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ نہ سکوں. مجھے عشاء کے بعد ملیں، فجر کے بعد ملیں، جب چاہیں ملیں، کوئی منع نہیں. ایک آدمی آخری عمر میں موت سے پہلے اس پہ بے ہوشی طاری ہو گئی اور اسی بے ہوشی میں مر گیا، نمازیں اس کی چھوٹ گئیں. اصل بات تو یہ ہے کہ دعا کرو اللہ اس کی مغفرت کرے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جتنی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں، اگر اس کے وارث، اس کی اولاد، اس کے عزیز اس کی طرف سے کفارہ ادا کریں، یعنی جیسے آپ کفارہ دیتے ہیں نا رمضان شریف میں، سیاہ فطر کا فطرانہ دیتے ہیں 2 سیر گندم، وہی حساب کر کے 5 نمازیں اور 1 وتر 6 ہو گئے، تقریباً 12 سیر گندم روز کے حساب سے، یا اس کے پیسے خیرات کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اجر دیں گے، ان کا بھی کفارہ ہوگا. کہتے جی کہ بازار میں کوئی چیز خریدیں تو وہ ایک کوپن دیتے ہیں. یہ خدا کے بندے لاٹری ہے، ساری جوا ہے اور کیا ہے. ایک آدمی کا 1000 ریال میرے پاس تھا، لیکن اب اس آدمی کا کوئی وارث بھی نہیں، وہ بندہ بھی نہیں. کسی مدرسے میں دے دو، غریبوں کو، طالبوں کو، اللہ کے دین پڑھنے والوں کو دے دو، اس کو بھی ثواب ہوگا، تمہیں بھی ثواب ہوگا. میری تمنا ہے کہ حضور پاک کی مجھے خواب میں زیارت ہو جائے. درود شریف کثرت سے پڑھا کرو اور حضور پاک کی سنت پہ چلنے کی کوشش کرو. گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. انشاءاللہ اللہ تمنا ہو تو پھر پوری ہو ہی جاتی ہے. باقی کسی اللہ والے سے بات کرو، میں تو خود گناہگار بد کردار ہوں، مجھے تو روزے کی زیارت بھی نہیں ہوتی ایسے آنکھیں بند کرنے سے. سچی بات، میں کوئی ایسی نعوذ باللہ کثر نفسی نہیں کر رہا یار. کبھی آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے نا، تصور کرو مدینہ سامنے آ جائے، ہمیں تو وہ بھی نہیں آتا. گناہ ہے، گندی آنکھیں ہیں. میں نے عمرہ کیا، سر کے اوپر اس طرح لگا دیا. آج عمرہ کیا تو بال تھوڑے سے نکالے، تھوڑے سے، پہلے تو اس طرح لگ گیا، بال تھے کہاں جو آپ نے نکالے. بہرحال اس طرح پھرا ہے، پھر عمرہ کریں گے تو اس طرح پھروائیں گے، بال ہوں یا نہ ہوں. تو اگر آپ نے دوبارہ پورا اس طرح پھروایا ہے ٹھیک ہے، ورنہ ایک بکری دم پڑ گئی. جتنے بھی عمرے کرو، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. مہرین نام کا کیا مطلب ہے؟ جس نے بتایا اس سے پوچھو، مجھے کیا پتا. بمبئی سے میں عمرے کے لیے آیا، احرام جدہ ایئرپورٹ پہ باندھا ہے، دم پڑ گیا، بالکل دم پڑ گیا. اگر آپ نے مدینہ شریف سے احرام باندھا، غسل کر کے نماز پڑھنے سے پہلے خوشبو لگائی، لیکن خوشبو احرام پر لگائی ہے، ان پہ لگائی ہے، بالکل دم دینا ہوگا. احرام پہ خوشبو لگانا حرام ہے، اپنے بدن پہ نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہے. میں مسافر ہوں، میری نماز قصر ہے، سنتیں اور نفل اللہ نے معاف کی ہیں، لیکن اگر پڑھو گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ پڑھو تو ثواب نہیں ہوگا، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا، اللہ نے معاف کیا ہے. ایام حج میں ایک خاتون نے پہلے دن کی کنکریاں خود ماری، آخری 2 دن کی کنکریاں عذر بھی کوئی نہیں تھا، اس کے شوہر نے ماری ہیں، دم پڑ گئی. اور وہ کہتی ہیں مرے تو شوہر مرے، ہم کیوں رش میں جائیں. بازار میں جائیں گی، کنکری والے دن نہیں جائیں گے. عورت ماشاءاللہ جی بڑی چلاک ہوتی ہے. کہتے جی کہ وہ سورۃ المومنون کی جو آیت ہے بیماری کے لیے،
ایک آدمی نے پہلے کسی جانور کی تصویر اپنے ہاتھ پہ بنائی تھی، اب اللہ نے ہدایت بھی دے دی، وہ کوشش کرتا ہے مٹ جائے، نہیں مٹی، کوئی بات نہیں، اللہ تو جانتا ہے نا کہ اس کی نے کوشش کی ہے۔ اب اگر وہ نہیں مٹ سکتی تو اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں، دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ میرے لیے دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو رزق حلال عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ ایک تو میرا بھائی جن کا رزق تنگ ہے نا، وہ استغفار زیادہ پڑھا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے پڑھتے رہو۔ اور دوسرا اگر اللہ توفیق دے تو اللہ کا نام ہے یا مغنی یا مغنی یا فتاح، یا مغنی یا فتاح، ہر نماز کے بعد جتنا ہو سکے 21 بار 41 بار 100 بار جتنا تمہاری مرضی ہے پڑھ کے دعا کیا کرو، انشاءاللہ اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ احرام باندھ کے خوشبو لگائی، بابا احرام باندھ کے بدن پہ لگائی تو سنت ہے، کپڑے پہ لگائی تو دم پڑ گئی۔ عورتوں کو کس عمر سے لے کر کس عمر تک پردے کا حکم ہے؟ مرنے تک حکم ہے۔ عورت کا کوئی اعتبار ہے؟ آج کل تو بوڑھیاں جوانی سے بھی خطرناک ہیں، سب سے بڑا فتنہ تو یہ بڈھیاں ہیں، بالکل ان کا اعتبار نہ کیا۔ انہوں نے تو 11ویں کا مصیبت ڈالی ہے، ساری امت پڑی ہوئی ہے، بڈھی تھی نا، وہ بیڑا ڈوب گیا تھا، وہی ایک بدبخت بچ گئی امت کو بدعت میں ڈالنے کے لیے۔ بابا جب عورت کا پردہ شریعت میں مرنے تک ہے، یاد رکھو، بالغ ہونے سے لے کر موت تک ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بہت بوڑھی ہو گئی تو اپنے لوگوں کے سامنے پردے کی پابندی، یہ نہیں کہ غیروں کے سامنے بھی کھلے ہو کے بیٹھی رہے۔ ایک عورت میقات پہ پہنچی، حیض آ گیا، اس نے غسل کیا، عمرے کی نیت کی، مکے پہنچ گئی تو اس نے ابھی تک طواف صفا نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ جب وہ پاک ہو جائے، غسل کرنے کے بعد آئے، طواف کرے، صفا دوڑے، بال کٹائے، عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ ایک شخص کی شادی ہوئی ہے، اس نے آدھی مہر جو ہے وہ بیوی سے معاف کروا لی ہے، آدھی انشاءاللہ آدھی باقی ہفتے کے بعد۔ نہ بیوی معاف نہ کرے تو طلاق لے، کیا کرے؟ مجھے آپ بتائیں، آپ اس کو دے دو، وہ معاف کر کے تمہیں واپس کر دے، آپ اس کو دے دیں، ہم ادا کریں۔ بابا ظلم نہ کیا کرو، حق المہر ادا کرو۔ کوئی بیوی شیوی معاف نہیں کرتی، پاگل ہو گئی ہے بیوی معاف کر دے، پیسے بھی کو معاف کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہو نا 2 سال کا، وہ بھی آ جاتا ہے، کہتا ہے وہ ریال، 2 سال کا بچہ، اس کو بھی پتا ہے کاغذ پھاڑ دے گا، ریال تو کبھی نہیں پھاڑے گا۔ تو بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ حق المہر تمہیں معاف کر دیا، ڈر کے مارے معاف کیا ہے، کوئی معافی شافی نہیں۔ ادا کرو مرنے سے پہلے، ورنہ قیامت میں بیوی کے حق المہر میں جہنم میں جاؤ گے۔ ایک شخص کی بیوی زانی ہے، وہ گھر موجود نہ ہو، پتہ چل جائے، طلاق دیتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، طلاق دے دے، اسی لیے تو طلاق ہے نا، کہ اگر خدا نخواستہ بیوی غلط ہے، سمجھانے سے بات نہیں آئی، توبہ نہیں کی، چھوڑ دو۔ ایک مسجد ہے ہمارے گاؤں سے دور ہے، اگر مسجد گاؤں کے قریب بنا دیں اچھی بات ہے، بنا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھیں۔ ظہر کی 4 سنتیں پہلے والی چھوٹ جائیں تو ظہر کی فرض پڑھنے کے بعد وہ 4 سنتیں قضا پڑھیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ 2 شخص ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ان کا حج اور عمرہ ہو جائے گا، حج عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھنا جو ہے شریعت میں حرام ہے۔ اگر وہ نہیں راضی ہوتا، آپ جا کے کہہ دیں السلام علیکم، اب وہ جواب نہ دے، اب قیامت تک گناہ اس پہ ہے۔ اگر میں نماز پڑھتے ہوئے آنکھ بند کر دوں تاکہ توجہ قائم رہے، کوئی بات نہیں، لیکن آنکھیں کھلی رہو اور جو پڑھ رہے ہیں اس پہ توجہ کرو۔ میں ہر بدھ جمعرات جمعے کو روزہ رکھتا ہوں، ہاں اگر 3 روزے رکھتے ہو تو پھر جمعہ کا جائز ہے، صرف اکیلا جمعہ کا جائز نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ سوموار اور جمعرات روزہ رکھا کرو، یہ سنت رسول اللہ۔ لیکن تم 3 رکھتے ہو، بدھ جمعرات جمعہ، کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے نیچے رکھ دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی ادب کی توفیق دے۔
کہتے جی کہ آج کل سر میں بال لگائے جاتے ہیں مشین کے ذریعے سے، اگر بندے کے اپنے بال ہیں وہی لگا لے وہ بھی جائز ہیں، اگر مصنوعی بال لگائے وہ بھی جائز ہیں، کسی دوسرے بندے کے بال لگانا جائز نہیں۔ کہتے جی کہ حرم میں اکثر عملہ بے ریش یا داڑھی کے بغیر ہوتا ہے، انشاءاللہ ان کو کہیں گے داڑھی والا ڈھونڈیں گے۔ حرم کے باہر لوگ جوتیاں پھینک دیتے ہیں، کیا کریں آخر کیا کریں؟ بلدیہ والے پھینک نہ دے، پڑی رہتی ہیں، ڈھیر لگا دیتے ہیں لوگ، کیا کریں آخر؟ صفائی تو کرنی ہے۔ اگر ایک آدمی طائف سیر کے لیے گیا ہے، اس کی نیت عمرہ نہیں تھی، احرام نہیں باندھا، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واپسی پہ میقات ہے، احرام باندھ کے آئے، رفع یدین کرے نہ کرے سب کی نمازیں ٹھیک ہیں، آمین زور سے کہے آہستہ کرے سب کی نمازیں الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ عورت جو ہے بال کٹھے کر کے جہاں آخر ہو وہاں اتنے تھوڑے سے بال کاٹے عمرے میں، یہ نہیں کہ یوں پکڑ لیا یا یوں پکڑ لیا۔ اگر طواف کے 7 چکر پورے ہو گئے، جب ختم کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر پہلے کینچی سے کٹوائے پھر اس طرح پھروا دیا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے بیوی کو ایام بند کرنے کے لیے ٹیکا لگوایا تھا، لیکن مدینے میں ایام انتظار کے بعد اپنا ایام آ گئے، پھر ہم نے انتظار کیا، عمرہ کیا، مکہ پہنچے، پھر خون جاری ہو گیا، بہتر ہے کہ آپ ایک بکری دم ادا کر دیں۔ بی بی عائشہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تقریباً 9 سال رہی ہیں، ہو سکتا ہے کم ہو زیادہ، اس وقت ڈائری تو کوئی لکھتا نہیں تھا، یہ تو اب تکلیف شروع ہو گئی ہے نا۔ ابو جہل جو ہے وہ فتح مکہ میں مارا گیا تھا، نہیں وہ تو بدر میں مارا گیا تھا۔ نہ تمہیں کیا غم ہے ابو جہل کے مرنے کا؟ یہ اصل میں ہوتے ہیں انعام اخباروں میں، وہاں سے سوال لے کے سوال مولوی مکی سے پوچھ لیتے ہیں، انعام خود پی جاتے ہیں۔ بلال کب تک مؤذن رہے؟ جب تک حضور کی زندگی رہی بلال رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھیں تو حضور سنتے ہیں، ہاں بالکل حدیث مبارک ہے، آپ سنتے ہیں۔ قبرستان کے اندر قرآن نہ پڑھیں، یہ جو رواج بن گیا وہ بنا ہے، ویسے پڑھ کے دعا کر دیا کریں، اللہ ثواب دیں گے۔ مدینہ منورہ میں جب تک رہیں دن میں کتنی بار صلاۃ و سلام پڑھیں؟ بالکل نہیں، ادب جانے پہلے دن جا کے پڑھیں، پھر جس دن آنا ہو آ کے پڑھیں، باقی جتنے دن رہیں درود پڑھتے رہیں۔ لیکن ضعیف ہے کہ شفاعت واجب ہو گئی، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ ہم نے اگر کراچی سے سفر کیا، ہمارا جہاز جو ہے کراچی سے دمام آیا، دمام سے ریاض آیا، ریاض سے جدہ آیا، تو اگر ہم احرام ریاض سے باندھیں بالکل ٹھیک ہے۔ کہ ہوٹل میں اگر ٹیلی ویژن نہ چلائیں، وی سی آر نہ چلائیں تو ہوٹل نہیں چلتا، تو ضروری تم نے ہوٹل والا کام کرنا ہے، وہ اور اچھا کام کر لو۔ طواف اپنے لیے کریں اور اس کے بعد دعا کریں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ کسی آدمی کی بچی گم ہو گئی، اللہ کرے مل جائے، اللہ ہر مسلمان کی بچیوں کی حفاظت کرے۔ ہم لوگ پاکستان سے آئے جدہ، ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل مکے میں آ گئے، وہاں سے پھر مسجد عائشہ میں احرام باندھ کے عمرہ کیا، ایک ایک بکری دم پڑ گئی۔ آپ کو کراچی سے احرام باندھنا تھا، نہ کہ مسجد عائشہ سے۔ نفل طواف اپنے لیے کریں، کرنے کے بعد دعا سب کے لیے مانگیں۔ سفر میں آئی ہوئی عورت ایام سے احرام پہنا ہے، جب تک پاک نہ ہو جائے احرام کی نیت ہے۔ عورت کا احرام کیا ہے؟ وہی کپڑے ہیں جو پہنے ہوئے ہیں، جس دن حیض بند ہو جائے غسل کرے، اپنا کپڑے بدلے، عمرہ کرے۔
ایک آدمی جو ہے 20 سال سے گانے بیچنے کیسٹوں کا کاروبار کرتا ہے اور اس میں گانے بیچتا ہے، تو اب اپنی عاقبت اچھی کر لے، پہلے گناہوں سے توبہ کرے، اس کے بجائے اب درس ہے، قرآن ہے، تقریریں ہیں، اب ہر قسم کی اچھی کیسٹیں ہیں وہ بیچے، تاکہ جتنا عرصہ گناہ کیا ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جس جگہ بھی مسجد ہے، مدرسہ ہے، دین کا کام کرنے والے ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین اپنے نام لیواؤں کی مدد فرما۔